السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کا وہ مقدس اور پاکیزہ کلام جو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء سید الانبیاء امام کائنات سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کلام مقدس کا 11واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام یونس اور اس سورہ مبارکہ کی 67ویں آیت مبارکہ۔ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی، اللہ تعالی وہ ذات بابرکات ہیں، جعل، جنہوں نے بنایا، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، لتسکنوا فیہ تاکہ اس میں تم سکون حاصل کر سکو، والنہار اور دن کو اللہ تعالی نے بنایا ہے مبصراً دیکھنے کا وقت۔ معزز خواتین حضرات، یقیناً آپ ان الفاظ سے سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام ہمیں یہاں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یسمعون، جو کہ سننے والی ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا اور دن کو روشن بنا دیا۔ بلا شبہ اس میں ایسی قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو کہ سننے والی ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس آیت مبارکہ کا موضوع اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توحید اور توحید کی پہلی قسم توحید ربوبیت ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں دراصل اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتے ہوئے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، رب کائنات کا یہ فیصلہ ہے کہ رات آرام کے لیے ہو، اس لیے رات کو اللہ تعالیٰ نے اندھیری بنایا اور دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن بنا دیا تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنے سفر کے لیے، اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے دن میں آسانی کے ساتھ کام کر سکے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو ہے نا کہ اس میں سننے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان دلائل کو سنتے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور ان دلائل کو سننے کے بعد انہیں اپنے اللہ کی عظمت کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے اس آیت مبارکہ میں کہ رب کائنات کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کا عبادت کا استحقاق رکھنا، یہ ہمارے سامنے اس آیت مبارکہ سے آتا ہے۔ اس لیے کہ رب کائنات نے بین السطور یہاں پہ سمجھایا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کا دن رات کا سسٹم نظام دیکھتے ہیں اور ساری زندگی کم از کم 2 مرتبہ دیکھتے ہیں 24 گھنٹے میں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو ان کو ان قدرتوں کی طرف دوبارہ دیکھنا چاہیے۔ اور رب کائنات نے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ آدھا وقت اندھیرا ہے، اس میں سکون ہے، آرام ہے،
اور یہ رات کا وقت ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑا پیارا جملہ ہے، فرماتے ہیں والذین یغیرون آیات اللہ فی الکون فیسحرون اللیل لغیر ضرورت وینامون النہار انہم یعکسون الآیہ ویحتاجون الی اصلاح وإلی تغییر نظام حیاتہم وفق منہج اللہ تعالی۔ بڑی قیمتی بات ہے، اور اس بات کا تعلق میری اور آپ کی عملی زندگی کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو رب کائنات کے نظام کے، اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے مخالف چلتے ہیں اور بغیر کسی ضرورت کے راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کے وقت سوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ اس آیت مبارکہ کی وعدے مخالفت کر رہے ہیں اور ان کو اصلاح اور تربیت کی ضرورت ہے، اور ان کو رب کائنات کے نظام کے مطابق اپنی زندگی کا سیٹ اپ، اپنی زندگی کا سلسلہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے معزز خواتین و حضرات، یہ تو جدید تحقیقات بھی کہتی ہیں، جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ رات کی 4 گھنٹے کی نیند دن کی 8 گھنٹے بلکہ 12 گھنٹے کی نیند سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ جدید تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو بھی جاندار ہے اس کے جسم میں رات کو اس قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں کہ اگر وہ آرام نہ کرے تو اس کا جسمانی سسٹم بتدریج آہستہ آہستہ تباہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دن کے مقابلے میں رات کا جو آرام ہے وہ انسانی جسم کو کافی حد تک ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور آپ کو آج بھی بے شک چند ہی صحیح لیکن کچھ گھرانے ایسے ضرور ملیں گے جہاں عشاء کے بعد جاگنا اور فجر کے بعد سونا یہ منع ہے، اور ان لوگوں کی صحت بھی بہتر ہے، ان کے چہروں پر رونق بھی زیادہ ہے، ان کو اطباء کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت بھی کم پیش آتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ روزمرہ زندگی میں ویسے بھی چاق و چوبند ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا، اور کس لیے روشن بنایا؟ تاکہ اپنے روزمرہ کے کاموں کو سر انجام دے سکیں، رزق کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کر سکیں، علم حاصل کر سکیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہ رب کائنات کا سسٹم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد سونے سے اور عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنے سے منع فرمایا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، میرے اللہ نے میری امت کے لیے صبح خیزی میں برکت رکھی ہے۔ میں ذاتی طور پر اپنے بہت سارے طلباء کو جانتا ہوں جنہیں میں نے یہ نصیحت کی کہ آپ لوگوں کا یہ جو سلسلہ ہے نا کہ صبح 10 بجے آپ کے دن کا آغاز ہوتا ہے، آپ لوگ یہ کام غلط کرتے ہو، شریعت کے خلاف ہے، اس کو تبدیل کرو۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے میری اس تجویز پر عمل کیا۔ میں مثالیں دے سکتا ہوں، ان کے نمبر بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ انہوں نے جب سے اپنی روٹین کو، اپنے معمولات کو تبدیل کیا، رب کائنات نے ان کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم حشاش بشاش رہتے ہیں، اس لیے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ رات 12-1 بجے تک ہم جاگتے رہتے تھے، اور پہلی تو بات یہ ہے کہ فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تھی، اگر ہو جاتی تو بس نیند کی حالت میں ہی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ امام صاحب نے قرات میں، نماز میں کون سی سورہ مبارکہ پڑھی اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ لیکن جب سے ہم نے اپنے معمولات کو تبدیل کیا ہے، فجر کے بعد سونے کا سلسلہ ختم کر کے رات کو وقت پر سوتے ہیں، ہماری صحت بھی بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کے اندر برکت بھی عطا فرمائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں سننے والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ یہاں اہل
اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں سمع سے مراد سمع فہم و قبول ہے، کہ انسان ایک بات کو سنے، سمجھے اور حق بات کو قبول کرے۔ ایک ہوتی ہے سمع تعنت و عناد، کہ انسان کسی کی بات کو سنتا ہے تنقیدی نقطہ نظر سے، اور جب انسان کسی کی بات کو تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کو ہر دعا دغا نظر آتی ہے، ہر محرم مجرم نظر آتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سسٹم کو، کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات ایک ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں معزز خواتین و حضرات، کہ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ ہماری قوم ویسے یورپ کی تقلید کرنا ان کے ہاں ایک فیشن کی بات ہے۔ اب صورتحال کیا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں صورتحال یہ ہے کہ صبح 5 بجے 6 بجے سب لوگ اپنے اپنے دفاتر میں حاضری دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں 11 بجے سے پہلے آنے کا تصور ہی کوئی نہیں۔ ان لوگوں نے دن کی روشنی سے فائدہ اٹھا کے اپنے ملک کی بہت ساری توانائی کو بچایا ہے، اور ہمارے ہاں بعض مارکیٹیں تو رات 2 بجے تک کھلی رہتی ہیں۔ اس کلچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ہماری تربیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سورج کو پیدا کیا رب کائنات نے، زمین کو پیدا کیا، سورج کی روشنی کو پیدا کیا، رات کے اندھیرے کو پیدا کیا، اور پھر سورج کی روشنی کو اس قابل بنایا کہ وہ زمین کو روشن کر دے، اور پھر دن اور رات کا نظام بنایا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ ایک جگہ دن ہوتا ہے دوسری جگہ رات ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کا جو عصبی نظام ہے اس کو اس انداز سے ترتیب دیا کہ یہ چاند کی روشنی کے بجائے سورج کی روشنی سے زیادہ اس کی صحت اور طبیعت میں مثبت تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ آج کے اطباء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور سورج کی روشنی میں صبح صبح بیٹھنا چاہیے جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو قوت بصارت عطا فرمائی ہے، اور اس قوت بصارت کو استعمال کر کے انسان جو ہے وہ بہت سارے فوائد جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اصل میں بنیادی طور پر یہ آیت مبارکہ ہے تو مشرکین کے رد میں، ان کو رب کائنات نے جواب دیا، ان کو سمجھایا، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ آیت مبارکہ بنی نوع انسان کے لیے زندگی کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ انسان کی تربیت کے لیے اس آیت مبارکہ کے معنی اور مفہوم پر بہت باریکی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فطری نظام کے مطابق جب ہم زندگی بسر کریں گے تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل ہوگی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ معزز خواتین و حضرات، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ اللہ مالک العلام رب ذو الجلال والاکرام کا پاکیزہ اور مقدس کلام قرآن مجید کا 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 68ویں آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ کائنات کا بدترین، ذلیل ترین اور نجس ترین گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، قالوا، کچھ لوگوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے،
سبحانہ، رب کائنات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ هو الغنی، رب کائنات بے نیاز ہے۔ لہو ما فی السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ ان عندکم، نہیں ہے تمہارے پاس، من سلطان، بہذا، اس حوالے سے کوئی بھی دلیل۔ اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما، جو، لا تعلمون، نہیں جانتے تم۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ بعض بدبخت یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ رب کائنات کی ذات بابرکات ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ اور ان ظالموں کے پاس، بلکہ اللہ فرماتے ہیں، اے ظالموں، تمہارے پاس اس شرک کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے شرک کرنے والوں کی یہاں نفی فرماتے ہوئے اس بات سے برات کا اظہار کیا ہے کہ رب کائنات کا کوئی بیٹا ہے، اس لیے کہ رب کائنات یہاں اپنی دو صفات بیان فرماتے ہیں، سبحانہ، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہیں ان امور سے، اور هو الغنی، وہ اپنی ذات کے سوا ہر ایک سے بے نیاز ہیں۔ اور کیوں بے نیاز ہیں؟ اس لیے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا ایک ایک ذرہ اللہ کی ملکیت ہے، تو جو مالک ہوتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس حوالے سے، اس جھوٹ اور بہتان کے حوالے سے کوئی دلیل موجود نہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انکار و بعید عقید و تہدید شدید، رب کائنات نے نہ صرف یہ کہ ان کی اس بات سے انکار کیا، اس کو غلط ثابت کیا، بلکہ شدید قسم کی وعید بھی سنائی اور ان کو بری طرح ڈانٹ بھی پلا دی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں اہل مکہ کی خاص طور پر اور قیامت تک کے آنے والے مشرکین کی بالعموم بری طرح نفی فرمائی ہے، اس لیے کہ وہ بھی اور آج کے مشرکین بھی، بلکہ قیامت تک کے آنے والے مشرکین اللہ کے ساتھ شریک کھڑا کرتے ہیں۔ مکہ والے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ہر دور میں لوگ شرک کرتے ہوئے مختلف چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ مکہ والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ بیٹیاں جنات میں سے اللہ نے بیویاں بنائیں، ان سے پیدا ہوئی، جس طرح سورہ صافات کی 158ویں آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، ان ظالموں نے اللہ اور جنات کے درمیان حسب و نسب کا سلسلہ بنا دیا اپنے طور پر، جبکہ جنات کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ اور قرآن مجید نے اسی بات کو سورہ سبا میں 40ویں اور 41ویں آیت مبارکہ میں بیان فرمایا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، قیامت والے دن اللہ رب العزت ان سب کو اکٹھا کریں گے اور پھر فرشتوں سے کہیں گے
کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون۔ فرشتے کہیں گے الہ العالمین آپ تو پاک ہیں اور آپ ہمارے ولی ہیں، آپ ہمارے کارساز ہیں ان کے علاوہ، بلکہ یہ تو جنوں کی پوجا کرتے تھے اور یہ انہی پر ایمان لاتے تھے۔ سورۃ الانعام پیچھے گزری ہے، اس کی 101 آیت مبارکہ۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا بنائے جبکہ اللہ کی بیوی کوئی نہیں؟ اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اور یہاں پر اہل علم نے ایک اور بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا صاحب اولاد ہونا اس کا ایک مکمل سسٹم ہے، ایک مکمل نظام ہے، اور وہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، انسان ہو یا جانور، نسل کیسے آگے بڑھتی ہے کسی بھی جاندار کی، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے، کوئی مر ہو، کوئی مادہ ہو یا نر ہو، جب وہ اپنی شہوت کے غلبے پر اپنی شہوت پر قابو نہیں پا سکتے تو پھر وہ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ہو یا جانور، وہ اپنی اس فطری جبلت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام نے ایک لفظ استعمال کیا، هو الغنی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ کہ رب کائنات مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیوی ہے، تو یہ ماننا پڑے گا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عیسائیوں کی نفی ہے جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کی بنفی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور بالکل اسی طریقے سے اس آیت مبارکہ میں ان مسکین مسلمانوں کی بھی نفی ہے جو نبی علیہ السلام کو اللہ کے نور سے جدا شدہ نور مانتے ہیں۔ اور اسی آیت مبارکہ میں صوفیاء کی بھی نفی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے ہے اور میں اللہ سے ہوں۔ اللہ رب العزت نے 26 سے لے کر 29ویں آیت مبارکہ میں سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ۔ ان ظالموں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا پکڑا ہے، اللہ تعالیٰ تو پاک ہیں بلکہ سارے کے سارے اللہ کے مقرب عزت والے بندے ہیں۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بات پر سبقت نہیں لے جا سکتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک بال کے برابر مخالفت نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون۔ رب کائنات ان کے آگے پیچھے ہر چیز کو جانتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ جو بدبخت یہ کہے کہ میں معبود ہوں اللہ کے سوا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ہم اسی طریقے سے ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے مقابلے میں معبود ہوں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے 3 حوالے سے۔ پہلا حوالہ کہ رب کائنات اولاد سے بری و ذمہ ہے، اس لیے کہ اللہ خود فرماتے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ وهو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہو، اللہ تعالیٰ غنی ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہیں۔
دوسرا جواب یہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ زمین و آسمان کے مالک ہیں، جو مالک ہو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور تیسرا جواب یہ ہے ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی شرک کی مشرکین کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ہمیں تو دلائل دیے جاتے ہیں، وہ دلائل دیے نہیں جاتے معزز خواتین و حضرات، وہ دلائل گھڑے جاتے ہیں، دلیل بنتی نہیں ہے لیکن بنا لیتے ہیں۔ اور جس انسان کو اللہ رب العزت نے عقل، فہم، ادراک و شعور نعمتوں سے نوازا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو دلائل اس کے سامنے شرک کی حمایت میں، شرک کی تائید میں پیش کیے جا رہے ہیں، وہ دلائل اصل میں ہے نہیں، زبردستی ان کو منطبق کیا جاتا ہے، زبردستی ان کو گڑا جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، بے شک سورہ یونس مکی ہے، اور مکی صورتوں کا مزاج بنیادی طور پر عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات۔ لیکن ان مکی صورتوں میں بھی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے سبق ہے، جس طرح کہ اس آیت مبارکہ میں مشرکین اور صوفیاء کی بھی نفی ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آیت مبارکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اس کے ساتھ اس کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے۔